بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چائناز وے ٹو پروگریس لیسن نمبر 8 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، جس کو گیلیزو سینٹینی نے لکھا ہے. تو اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ نے اتنے دھیان سے سننا ہے کہ اس کے اندر ہی آپ کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ بھی آپ کا جو ہے وہ کلیئرٹی ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو یہ لیسن جب دوبارہ سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں لیسن نمبر 8 چائناز وے ٹو پروگریس بائی گیلیزو سینٹینی. اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس مضمون میں گیلیزو سینٹینی نے چین کی ترقی کو موضوع بنایا ہے. مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام عوامل پر روشنی ڈالی ہے جو چین کی اس زبردست اور حیران کن ترقی کے پیچھے کار فرما رہے ہیں. چین کے زرعی، صنعتی، اقتصادی نظام کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. چین 1949 میں آزاد ہوا تھا. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن ہم وہ ترقی نہیں کر سکے جو 2 سال بعد آزاد ہونے والے ملک نے چین نے ترقی کی. اور اہل مغرب نے 22 سال تک چین کو بھلائے رکھا اور جان بوجھ کر ایک چھوٹے سے جزیرے تائیوان کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا. وہ چین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا انگلینڈ. اپنی آزادی کے شروع کے سالوں میں چین کو اہل مغرب کی بہت ساری اگنورنس کا، اس کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اچانک دنیا کی 1/4 آبادی جو دنیا کے تیسرے بڑے ملک میں آباد تھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ یادوں کے دریچے سے باہر آئی. یہاں یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی دھماکہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاپولیشن، اس کی آبادی جو ہے وہ اتنی بڑی کہ وہ دنیا جو ہے وہ اس کو ماننے کے اوپر مجبور ہو گئی کہ یہ بھی کوئی ملک ہے. اور اس نے دنیا جو ہے موزے تنگ کی جو قیادت تھی، ایک ایکسلنٹ اس کی لیڈرشپ تھی. اہل مغرب کو اپنا رویہ اس نے بدلنے پہ مجبور کر دیا. موزے تنگ کی پالیسیوں نے مجبور کر دیا مغرب کو، ویسٹ کو، کہ وہ چائنا کو ایک ملک جو ہے وہ تسلیم کریں. 1949 میں آزادی کے بعد چین کے عوام نے زندگی کے ہر شعبہ میں زبردست ترقی کر کے انقلاب برپا کر دیا. چین نے ان تمام مسائل جن کا تعلق خوراک کی کمی، نشو و نما کا کم تر معیار، آمدن اور خرچ میں انتہائی عدم توازن یعنی امبیلنس سچویشن، بے روزگاری یعنی ان امپلائمنٹ، اور سماجی طور پہ یعنی سوشلی فضول ہونے کا احساس اور شہروں کا اندھا دھند پھیلاؤ وغیرہ بڑی سمجھداری سے حل کر لیا. یہ ساری پرابلم چائنا کے اندر موجود تھیں، لیکن ماؤ زے تونگ کی قیادت کے اندر چائنا نے ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑے ایک اچھے طریقے سلیقے سے کی. اب ہم آتے ہیں چین کے اقتصادی نظام کی طرف. تو چین کے اقتصادی نظام جو ہے وہ مغربی اقتصادی نظام سے وہ بالکل مختلف ہے. اگر ہم کالم ڈرا کریں اور اس میں دیکھیں ایک طرف چین کا جو ہے اقتصادی یعنی اکنامک سسٹم اور دوسری طرف ویسٹ کا اکنامک سسٹم، تو اہل مغرب کے نزدیک مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ سب کچھ ہے. مجموعی قومی پیداوار یعنی جسے ہم GDP کہتے ہیں، جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے پورے سال کا. مگر اہل چین کے نزدیک مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں. چین کے لوگوں کی سوچ معاشی ترقی سے بالکل مختلف ہے. ان کی سوچ معاشیات نہیں ہے، ان کی سوچ اکنامکس نہیں ہے، ان کی سوچ پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے. وہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی کو بھی اہمیت دیتے ہیں. وہ صرف پیسے کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے کہ صرف اور صرف جو ہے ہم پیسہ بڑھاتے چلے جائیں، بلکہ وہ انسان کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھیے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہم صرف کام کی عزت کرتے ہیں، ہم پیسے کی عزت کرتے ہیں، ہم کبھی انسان کی، اس کے اقدار کی، اخلاقی اقدار کی، انسانی اقدار کی ہم جو ہے وہ عزت نہیں کرتے. چین کے لوگ جو ہے وہ انسانوں پر، مشینوں کو فوقیت نہیں دیتے کہ جیسے ہم سمجھیں کہ لیپ ٹاپ سب کچھ ہے، ایک مشینری جو ہے وہ سب کچھ ہے، کمپیوٹر سب کچھ ہے. نہیں، اس کو رن کرنے والا بھی ایک انسان ہے. اس کو بھی چائنا والے جو ہیں وہ اہمیت دیتے ہیں. وہ مجموعی قومی مفاد کو یعنی سوشل سروس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ سیلف سروس کو. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سیلف سروس کو یعنی صرف اور صرف اپنی ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی خدمت نہیں کرتے. تو وہ قومی مفاد کو شخصی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. چین کے لوگ بڑے سادہ ہیں، چین کے لوگ بڑے محنتی ہیں، ان کا مزاج بڑا سادہ ہے، وہ فیشنیبل نہیں ہے، ان کی سوچ بڑی مثبت ہے، وہ لڑاکا نہیں ہیں، ان کے اندر منافقت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ڈپلومیسی نہیں ہے، ڈوئلزم نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو
3 معاشرتی برائیوں سے جو ہے وہ دور رکھا ہوا ہے، یعنی پیسے کی لالچ ان کے اندر نہیں ہے، وہ شراب کے رسیہ نہیں ہیں، اور جنسی بے راہ روی سے وہ ان کو جو ہے وہ دور رکھا ہوا، جنسی بے راہ روی سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، کیونکہ پیسہ، شراب اور سیکشولیٹی یعنی جو جنسی بے راہ روی ہے وہ انسان کو ہر برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور چین کے لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف اجتماعی ترقی اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونا ہے، کہ ہم سوشل سروس کریں، ہم کولیکٹیو امپروومنٹ کریں، کولیکٹیو پروگریس کریں، اور ہم ایک دوسرے کے کام ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کریں۔ بنیادی طور پہ چین ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، اور اس کی معیشت عدم مرکزیت کی ہے۔ عدم مرکزیت کیا ہوتا ہے کہ یعنی سینٹرلائز نہیں ہے، سارے اختیارات ایک ہی جگہ کے اوپر نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے 5 صوبے ہیں اور سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس، اس کے پاس ہیں، فیڈرل کے پاس ہیں، اور کچھ اختیارات جو آگے صوبوں کو دیے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ عدم مرکزیت جو ہے وہ ہے۔ اور چین میں معاشی ترقی کے لیے صوبے مرکز پر انحصار نہیں کرتے کہ ہمارا مرکز یعنی ہماری فیڈریشن، ہمارا جو فیڈرل ہے وہ ہمیں پیسے دے گا، ہمارے بل منظور کرے گا، تو پھر آگے ہم ترقی کے اوپر پیسہ لگائیں گے۔ چین میں کھیتی باڑی سے متعلق کمیون سسٹم کے تحت ترقی پا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کمیون کیا ہے، کہ کمیون سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جو بھی زرعی علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے لوگوں کو رہائشیں، لوگوں کو جابز دی ہوئی ہیں، بچوں کے لیے اسکول بنائے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹور بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو شہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آگے ان کمیون سسٹم کو انہوں نے مزید جو ہے وہ پیداواری بریگیڈز اور ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زرعی کمیون خود کفیل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، خود انحصاری کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر ترقی کر رہی ہے۔ اہل چین کے زراعت کے میدان میں مشینوں کو بڑی ذہانت اور دانائی کے ساتھ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر استری بھی لیتے ہیں تو وہ جاپان کی لیتے ہیں، ہم LED موبائل کوئی چیز بھی ہم لینا چاہیں تو ہم اپنے ملک کی بنی چیز کو پسند نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی شرٹ بھی نہیں پہنتے، اور ہم باہر سے امپورٹڈ کپڑا جو ہے اس کی چیز جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو چائنا کے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے مشینیں بناتے ہیں، اور ان مشینوں کو خود وہ استعمال کرتے ہیں، وہ سستی بھی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ملک کے اندر اپنی مارکیٹ سے مشینیں خرید کر اپنے کھیتوں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جہاں مشین ضروری ہے وہاں مشینیں ہی استعمال میں لائی جاتی ہیں، جہاں انہیں افرادی قوت یعنی انسانوں کے ساتھ کام جو ہے وہ چاہیے، کہ انہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ جہاں پہ چاہیے، یعنی جہاں پہ انہیں جو ہے وہ انسانوں کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ انسانوں کو، افرادی قوت کو ہی وہاں پہ وہ رکھتے ہیں۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتے کہ کھیتوں کے اندر اگر مشینری کا کام ہے تو وہ انسانوں کو بالکل بے دخل کر دیتے ہیں، یا جہاں پہ انسانوں کا کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ مشینری لگا لیں، ایسا وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک توازن برقرار رکھا ہوا ہے۔ چینی حکومت نے بڑے شہروں کی تمام سہولتیں یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ہسپتال گاؤں میں مہیا کر دی ہیں۔ آپ دیکھیں ہم 1947 کے اندر ہم نے ترقی حاصل کی تھی، اور آج ہمارے دائیں بائیں کے آپ دیکھیں شہروں کو، دیہاتوں کو دیکھیں تو کئی کلومیٹر تک کالج نہیں ہیں، سکولز نہیں ہیں، لوگوں کو صبح جو ہے وہ یہاں پہ آنا پڑتا ہے اور شام کو اپنے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن چین کے اندر کالجز، یونیورسٹیاں، ہسپتال، گاؤں، تمام بنیادی ضروریات جو ہیں انہوں نے اپنے دیہاتوں، گاؤں میں بیسک فیسلٹیز لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ نہیں کرتے۔ لوگ شہروں کا رخ نہیں کرتے تو آبادی نہیں بڑھتی، اب آبادی جو ہے وہ شہروں کی طرف آبادی نہیں بڑھتی۔ حالانکہ آپ دیکھیں غور سے تو پورے چین کی آبادی جو ہے وہ شاید پوری دنیا سے جو ہے ملکوں سے زیادہ ہو، لیکن انہیں سیچوریشن بھرمار جو ہے وہ شہروں کے اندر نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ساری فیسلٹیز انہوں نے دیہاتوں کے اندر دے دی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ایک سٹی کے اندر 30، 40، 50 کلومیٹر دور سے گاؤں سے کچھ لڑکے ہاسپٹل آتے ہیں، کالج آتے ہیں، کچھ مریض ہاسپٹلز میں آتے ہیں، کچھ مارکیٹ سے یہاں پہ سامان لینے آتے ہیں، اگر یہی چیزیں 40 کلومیٹر دور ان کے دیہاتوں میں دے دی جائیں تو انہیں یہاں پہ آ کر رش جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گاؤں میں بسنے والے لوگ یا تو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا انہیں چھوٹی چھوٹی مقامی صنعتوں میں رکھا جاتا ہے۔ چینی لوگ زیادہ تر دیسی مشینیں یعنی اپنے ملک کی بنائی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ماؤ زے تونگ، آپ سوال پیدا ہوگا یہ ماؤ زے تونگ کون تھا؟ ماؤ زے تونگ جو تھا وہ چائنا کا جو ہے وہ بانی تھا، وہ چائنا کا جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طرح سے ماؤ زے تونگ جو ہے ہی واز دی فادر آف دی نیشن، ہی واز دی فاؤنڈر آف چائنا۔ تو انہوں نے اپنا مشہور قول انہوں نے اپنا لیا ہے ماؤ زے تونگ کا کہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرو،
اگر ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے, دوسروں پہ بھروسہ کریں گے, تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس, اب ہم آتے ہیں چین کے طلبہ کی طرف کہ ان کے طلبہ کیسے ہیں. کیا ان کے اور ہمارے طلبہ کے درمیان کچھ فرق ہے, یا ہمارے طلبہ بہت محنتی ہیں اور ان کے طلبہ جو ہیں وہ کوئی بہت ہی نااہل قسم کے ہیں؟ تو ان کا جو ہے وہ انالیسس دیکھتے ہیں. چین کے طلبہ بہت محنتی ہیں, وہ اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دیتے ہیں, وہ خود کو قومی اور بین الاقوامی معاملات سے باخبر رکھتے ہیں, یعنی کرنٹ افیئرس سے جو ہے وہ معلومات اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. وہ آل ٹائم موبائل کو ہاتھ میں رکھ کے واٹس ایپ پہ یا وہ یوٹیوب پہ یا وہ فیس بک پہ, جس کو میں فیک بک کہتا ہوں, اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, بلکہ کچھ نہ کچھ وہ کریٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, اور وہ کرنٹ افیئرس کے اوپر, دنیا کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پوری نظر رکھتے ہیں. آج ہمارے اپنے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے اگر پوچھا جائے اپنے ملک کے بارے میں, 5 صوبوں کے بارے میں, دریاؤں کے بارے میں, پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے, تو شاید انہیں اپنے گھر کے تمام افراد کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. لیکن چائنا کے لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں, چائنا کے اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, وہ خوشبو اور پاؤڈر والی زندگی سے دور رہتی ہیں, انہیں بہت سے سماجی بہبود کے فوائد حاصل ہیں, یعنی انہیں سوشل سیٹ اپ جو ہے, انہیں سوشل سیکورٹی بینیفٹس حاصل ہیں. وہ بیوٹی پارلرز کا رخ نہیں کرتے, وہ کریم پاؤڈر اور سرخی لپسٹک وغیرہ جو ہے وہ نہیں خریدتے. اس کا بھی جواب ہے آپ بک کے اندر اگر پڑھیں گے تو اس کا ایک آپ کو ورڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر لیک آف فیمینٹی ہے. فیمینٹی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جسمانی طور پہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنانے کے چکروں میں ہوں. وہ دن میں 8 گھنٹے کام کرتی ہیں, وہ جاتے ہوئے بچوں کو ایسے سینٹر میں چھوڑ جاتی ہیں جہاں پہ 8 گھنٹے کے بعد وہاں سے وہ بچے کو لیتے ہیں, اور وہاں پہ حکومت کے لوگ جو ہیں ان کے بچوں کو وہ پالتے ہیں, وہ پر منتھ انہیں پے کرتے ہیں, انہیں عورتوں کو مفت علاج کی سہولتیں میسر ہیں. بچے کی پیدائش سے پہلے انہیں 56 ڈیز کی چھٹیاں تنخواہ کے ساتھ مل جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ جی جو ہے وہ ایک عورت 8 گھنٹے کام کرتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ چھٹی لے لیں, 1 مہینے کی چھٹی لے لیں, اور اس کی سیلری بھی نہیں ملے گی. اسی طرح چینی مردوں کے بھی سوشل سیکورٹی بینیفٹس حاصل ہیں, سماجی تحفظ حاصل ہے. وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں, وہ کارخانے کے کیفیٹیریا جو ہے میں جاتے ہیں. کیوں؟ وہ گھر میں کھانا پسند نہیں کرتے, کیونکہ ہر کارخانے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں کے کیفیٹیریا میں انہیں کھانا پینا سستا پڑتا ہے, جہاں کارکنوں کو دن میں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے. ہر چینی کارکن اور کسان کے لیے علاج, معالجہ, ہسپتال کی سہولتیں بالکل مفت جو ہیں انہیں ملتی ہیں. بیمار کارکن کو پہلے 6 ماہ تک کی تنخواہ کا چیک ملتا ہے, اس کے بعد اس کی تنخواہ کا 60% حصہ ملتا ہے. اگر کسی کارکن کو روپے پیسے کی کمی کا سامنا ہو تو اس کی کمپنی اس کی براہ راست مدد کرتی ہے. وہ ایسے نہیں کرتی کہ آپ کی پیسے کی کمی ہے تو آپ جو ہے وہ جاب چھوڑ کے چلے جائیں یا ان کو نکال دیتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ہر کارکن کو اپنی آخری تنخواہ کا, جو اس نے آخری تنخواہ لی ہوتی ہے, اس کا 50 سے 70% تک حصہ جو ہے وہ ملتا ہے. چین کی حکومت نے ایک مددگاری نظام یعنی سوشل سیکورٹی بینیفٹ بھی قائم کر رکھا ہے لوگوں کے لیے. اس نے سیکورٹی سسٹم کو جو ہے وہ جنریٹ وہ کیا ہوا ہے. اگر کسی کارکن کے اخراجات اس کی آمدنی سے بڑھ جائیں تو یہ مددگاری نظام اس کی مدد کرتا ہے. لیکن چین کے لوگ شاذ و نادر اس نظام سے مدد لیتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ لالچی نہیں ہیں کہ اگر وہ لالچ کر کے وہ گھر سے بھی جو ہے وہ فائدے اٹھاتے چلے جائیں, حکومت سے بھی فائدے اٹھاتے چلے جائیں, اور وہ دونوں طرف سے کھانا شروع کر دیں. کیونکہ وہ لوگ لالچی نہیں ہیں, وہ لوگ محنتی ہیں, وہ لوگ ایماندار ہیں, وہ لوگ کام پہ بلیو کرتے ہیں, اور ان کے خاندان کے پاس آمدن کے 1 سے زیادہ ذرائع ہوتے ہیں. جب حکومت انہیں پیسہ دے رہی ہے, کھانے پینے کے لیے چیزیں دے رہی ہے, ان کے گھر بار میں کوئی اگر چیز ٹوٹ جاتی ہے حکومت اس کے ذمہ دار ہوتی ہے. وہ لوگوں کی پریشانیوں کا خیال رکھتے ہیں, وہ لوگوں کو صحت کا خیال رکھتے ہیں, تعلیم کا خیال رکھتے ہیں, ہر چیز ان کے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ پہنچاتے ہیں. تو پھر ان کو بے ایمانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے جو ضروری نہیں اتوار ہی کو وہاں پہ چھٹی ہو. سال میں 1 ہفتہ کی چھٹی یا 1-2 ہفتوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اگر کارکن اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہو تو اس کو زیادہ چھٹیاں مل جاتی ہیں. چین میں 2 قومی چھٹیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے پاکستان میں دیکھ لیں, ہم نے ہر ہفتے جو ہے کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہفتے میں ہمیں کسی کام میں آنے نہ پڑے, چھٹیاں ہی ہوں. 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں, گزٹڈ ہالیڈیز, 14 اگست, 6 ستمبر,
باقی جو ہمارے تہوار ہیں وہ عید کی چھٹیاں 3 پہ ہم خوش ہی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں 6 چھٹیاں ہو جائیں, چھوٹی عید کی چھٹیاں ہو جائیں, بڑی عید کی چھٹیاں, محرم کی چھٹیاں, میلاد کی چھٹیاں, پتہ نہیں کتنی 365 دن کے اندر 300 چھٹیاں بنتی ہیں, اور 65 دن ہمارے پاس بچتے ہیں پڑھنے کے, وہ بھی ہم نہیں پڑھتے. تو 1 مئی اور 1 اکتوبر یہ 2 چھٹیاں ہوتی ہیں چین کی قوم کو. چین کی قوم محنتی ہے, وہ کام کرنا جانتی ہے, اس لیے ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوئی. اور آج چین جو ہے دیکھ لیں, اس نے امریکہ کو نتھ ڈالی ہوئی ہے, امریکہ کو اس نے پرابلم میں ڈالا ہوا ہے, امریکہ کو اس نے مارکیٹ ڈاؤن کر دی ہے, امریکہ کو اس نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے پھنسایا ہوا ہے. تو چین کے جو ہے جو کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں ابھی وہ 26 جو ہیں وہ صوبے بتائے گئے ہیں, اور آج اس کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. لیکن چین نے بڑھتی آبادی کو مسئلہ نہیں بنایا کہ اب ہماری آبادی بڑھ گئی ہے تو کچھ سیلاب سے مر جائیں, طوفان سے مر جائیں, بھوک سے مر جائیں, ٹائیفائڈ سے مر جائیں, خسرہ پولیو سے مر جائیں. نہیں, اس نے بلکہ ان سب کو ایک قوم بنایا ہے, اس نے سب کو کام پہ لگایا ہے, بنیادی سہولتیں دی ہیں. ہم یہاں پہ ایک قوم نہیں ہیں, ہم لوگوں کا ایک ہجوم ہیں, لوگوں کی ایک بھیڑ ہیں. ہم قوم نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک نہیں ہے. ہمارے ترقی کے جو ہے وہ کوئی بھی ہمارے پاس جو چانسز ہیں ہم ان کو اویل نہیں کرتے. ماؤ زے تونگ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں لوگ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں, چیزیں نہیں. ہم نے امپورٹنس کسے دی ہے؟ چیزوں کو. ہم نے امپورٹنس دی ہے کمپیوٹر کو, ہم نے امپورٹنس دی ہے مشینوں کو. لیکن چائنا کے لوگ جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لوگوں کو. انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے, انسان ہی مشینیں بناتا ہے, انسان ہی ساری چیزیں بناتا ہے, اور وہ پھر جو ہے اس طرح سے آگے ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کرتے چلے جاتے ہیں, اور انہیں پھر دنیا میں کسی کا بھی جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا. دیکھ لیں شروع سے ہی چائنا جو ہے وہ اس کے پاس ویٹو کی پار ہے. 5 ممالک ہوتے ہیں پوری دنیا میں جن کے پاس ویٹو کی پار ہوتی ہے, اور چائنا ان میں سے جو ہے وہ ایک ہے. اور پاکستان جو ہے ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں رکھتے کہ ہم وہاں تک ہم پہنچ سکیں. اب سی پیک دیکھ لیں کہ چائنا سے سی پیک بن رہا ہے پاکستان کی طرف, اور یہ سوچ پاکستان کو نہیں آئی, یہ چائنا کو سوچ آئی ہے. ٹریڈنگ جو ہے وہ زیادہ چائنا کی ہوگی. وہ لوگ دور کی سوچتے ہیں, وہ آنے والی صدیوں کے سوچتے ہیں, وہ دنوں کا نہیں سوچتے, بلکہ وہ مختلف اینگل سے سوچتے ہیں. ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں جا بیٹھے ہیں, کتنے کروڑ لگے ہیں اور کتنے کروڑ ہم نے کمانے ہیں. ہم قوم نہیں ہیں, ہم ایک قوم ہو کے نہیں سوچتے, ہم سوشل سروس نہیں کرتے, ہم سیلف سروس کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں کینہ, بغض, نفرت رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, ہمارے اندر جھوٹ ہے, منافقت ہے. یہ چیزیں, یہ بیماریاں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں, اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اور چائنا کو لوگ جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں, اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. اور اسٹوڈنٹس اس میں جب آپ دیکھیں گے ایکسرسائز کے اندر تو آپ کو کویشچن ملیں گے کہ دنیا والوں نے چین کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ کیوں بدلا. میں آپ کو بتا چکا ہوں, تو آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا بک میں. پھر سوال دوسرا ہوگا کہ ایگریکلچر سسٹم کو ڈیفائن کریں کہ وہ کون ایگریکلچر سسٹم چائنا کے اندر کیسا ہے. تیسرا ہے ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن اٹس ریسورسز, چائنا اپنے ذاتی وسائل پہ کس طرح انحصار کرتا ہے. اور پھر ڈسکرائب اے ڈے ان دی لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ, کہ چین کا جو اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا, وہ کیسے محنت کرتا ہے, اپنی زندگی دن کیسے گزارتا ہے, کس وقت ٹی وی دیکھتا ہے, کس وقت ریڈیو سنتا ہے, کالج سے اسکول سے گھر آتا ہے, پھر کھانا کھاتا ہے, ریسٹ کرتا ہے, پھر کالج اسکول چلا جاتا ہے, کیسے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر ہوگا چائنیز ویمن کے اوپر آپ نوٹ لکھیں, ان کو کون کون سے سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہیں, صحت کے حوالے سے, انہیں تعلیم کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, ریٹائرمنٹ کے حوالے سے, اگر بچے کی پیدائش ہے تو اس کے حوالے سے, مختلف حوالوں سے. پھر سوشل سیکورٹی بینیفٹس جو چائنیز ورکرز ہیں, جو میل فیمیل دونوں ملا کے, تو یہ کون سے انہیں بینیفٹس حاصل ہیں. اس کو اب دیکھیے گا آپ کو آنسر جو ہے وہ ملے گا. جو پڑھنے والے بچے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ترقی کی, ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں, وہ ضرور سن شائن یا اپنی بک کھول کے پڑھیں گے. اور جو ترقی نہیں کرنا چاہتے وہ اسی تو میرا خیال ہے میرا لیکچر بھی پورا نہیں سنیں گے. تو پھر ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے انورٹڈ کاماز کے اندر کہ اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈیسائسو, کہ یہ لوگ ہی ہیں, چیزیں نہیں ہیں جو فیصلہ کن ہوتی ہیں. آپ کمپیوٹر پڑھا, آپ اسے کہیں اچھا جی فیصلہ کرو مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں, تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ انسان ہیں, انسان نے فیصلہ کرنا ہے. پھر 8واں کویشچن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, دا ہارٹ آف دا میٹر از دا نیڈ ٹو روٹ آؤٹ سیلفشنیس,
کہ کہتا ہے ہارٹ آف میٹر. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر سے خود غرضی کو ختم کر دیا جائے. اگر آپ خود غرضی کو ختم کر دیں, لالچ کو, منافقت کو, گمراہیت کو, جیلسی کو, بغض کو, کینے کو, نفرت کو, ڈوئلزم کو, یہ ختم کر دیں, تو پھر آپ اپنی ترقی بھی دیکھ لیں گے ہو رہی ہے, آپ کے گھر کے بھی, آپ کے محلے کے بھی, اور آپ کی پوری قوم کی بھی جو ہے ترقی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے آپ چائنا کو اپنی مثال بنائیں, دیکھیں, اس لیسن کو پڑھیں, کویشچن کے آنسرز کو پڑھیں, تو نیکسٹ انشاءاللہ کویشچن آنسرز کی بات ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, چائناز وے ٹو پروگریس میں جیسے میں نے آپ کو 8 کویشچنس بتائے تھے, اس کے اندر سے میں نے کچھ مزید اسکویز کیے ہیں اس لیکچر کے لیے. باقی آپ کو میں منع نہیں کر رہا کہ آپ کویشچن نہ کریں, آپ سارے کویشچنس کریں, لیکن اس لیکچر میں کچھ امپورٹنٹ کویشچن جو ہیں وہ تقریباً ہم 5 کویشچن کریں گے آج. نمبر 1 از وائی واز دا ورلڈ چینج اٹس ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ چائنا, کہ چائنا کی طرف دنیا کو اپنا مزاج کو بدلنا پڑا. آنسر, دا ورلڈ چینج اٹس ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ چائنا فار اٹس گریٹ پروگرس وچ اٹ میڈ ان ایوری واک آف لائف. واک آف لائف, زندگی کے ہر میدان میں جہاں چائنا نے ترقی کی آفٹر اٹس انڈیپینڈنس, اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد. کویشچن نمبر 1 میں کوئی پرابلم ہو تو آپ زوم کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, غور کیجیے گا, انشاءاللہ بہت آسان کویشچن ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. کویشچن نمبر 2 میں دیکھیں, رائٹ اے نوٹ آن چائناز ایگریکلچر سسٹم. جیسے ہم نے ایگریکلچرل سسٹم چائنا کی بات کی تھی, تو وہ کیسے ہے؟ تو دس سسٹم از کنٹرولڈ بائی کمیونس, یعنی اس میں کمیون سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ایچ کمیون از ڈیوائڈڈ انٹو پروڈکشن بریگیڈز اینڈ ٹیمز. مزید اس کی بریگیڈ اور ٹیم جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. دے فارمرز ورک ویری ہارڈ, کسان بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. دے اسٹے ان دا فیلڈس. نیو ٹیکنیکس آف کلٹیویٹنگ دا لینڈ آر بینگ انٹروڈیوسڈ ان چائنا. کلٹیویشن یعنی زراعت میں کاشت کے جو طریقے, نئے طریقے ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, ان کو وہ بروئے کار لاتے ہیں. کویشچن نمبر 4, یعنی ترتیب کے ساتھ یہاں پہ 3 ہے, اور جو سلیکٹ کیا وہ کویشچن نمبر 4 ہے. ڈسکرائب اے ڈے ان دی لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ. چین کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک دن زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اے چائنیز اسٹوڈنٹ از ویری ہارڈ ورکنگ. ہی گیٹس اپ ایٹ 6 o'clock in the morning and does a few household tasks. آپ بک میں دیکھیں گے سن شائن پہ تو وہاں پہ شی لکھا ہوا ہے, آپ اس میں ہی لکھ لیں, شی لکھ لیں, تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے چائنا کے اسٹوڈنٹ کو. ایٹ 8 o'clock he goes to school. He stays there till 11 o'clock. After this he comes back to home for lunch. کھانا کھانے کے لیے وہ واپس آتا ہے. At 1:30 p.m. he goes back to school till 3 o'clock. دیکھیں کتنی محنت اسٹوڈنٹ کر رہا ہے کہ گھر سے کالج جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, پھر وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے, تھریٹیکل پریکٹیکل کام سیکھتا ہے, پڑھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, پھر گھر کھانا کھانے آتا ہے, پھر ریسٹ کرتا ہے, چلے جاتا ہے. دین ہی کمس بیک ٹو ہوم اینڈ کمپلیٹس ہز ہوم ورک ٹل 4 o'clock. پھر وہ گھر واپس آتا ہے, 4 بجے تک اپنا گھر کا کام کمپلیٹ کرتا ہے. جس طرح سے کہ آپ سارا دن بزی رہتے ہیں پڑھائی میں, پھر شام کو آپ ہوم ورک کرتے ہیں, سخت محنت آپ کر رہے ہیں. چائنا کے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے محنت کرتے ہیں. آفٹر دس ہی ریڈس نیوز پیپر اینڈ لسنس ریڈیو. یہ بات ہو رہی تھی کرنٹ افیئرس کے بارے میں. جیسے آپ آپ کے پاس جو ہے موبائلز ہوتے ہیں, آپ ڈیلی مختلف نیوز پیپرز کا مطالعہ کرتے ہوں گے, اس کے اوپر اچھی بکس پڑھتے ہوں گے, کرنٹ افیئرس سے آپ آشنائی حاصل کرتے ہوں گے. اور لسنس ریڈیو کا مطلب ہے نیوز. تو جو کرنٹ افیئرس کی اور اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ فاکس کو, BBC کو, CNN کو, الجزیرہ وغیرہ نیوز جو ہے وہ آپ سنتے ہوں گے اپنے آپ کو کرنٹ افیئرس سے رکھنے کے لیے, اویئر رکھنے کے لیے. تو اس طرح کا چائنیز اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کویشچن نمبر 6, ترتیب سے کویشچن نمبر 4 ہے, لیکن یہاں کویشچن نمبر 6 ہے. واٹ آر دا سوشل سیکورٹی بینیفٹس پرووائڈیڈ ٹو چائنیز ورکرس؟ چاہے اس میں عورتیں ہیں, چاہے اس میں جو ہے وہ مرد ہیں, تو چونکہ وہ چائنا کے شہری ہیں تو انہیں کون سے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں بینیفٹس؟ دے انجوائے لاٹ آف سوشل سیکورٹی بینیفٹس. دے ہیو فری میڈیکل فیسلٹیز. Their family members only pay 50% if they get ill. If a worker gets seriously ill, then he gets the salary for 6 months. یہ سوال غور سے پڑھیے گا, اتنا آسان ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے
جو بار بار پوچھیں گے کہ سر 6 مہینے کام وہ کرنے کے بعد انہیں پھر سیلری ملتی ہے, سر بیمار ہونے کے بعد انہیں پھر سیلری ملتی ہے. تو یہ غور سے ذرا پڑھیے گا تو آپ کے سوالات ختم ہو جائیں گے. فیکٹری ورکرز انجوائے 3 meals a day. ایک دن میں 3 جو کھانے ہیں وہ فیکٹری میں کام کرنے والا بندہ انجوائے کر سکتا ہے. کہاں اونلی $4 to $5 پر منتھ, $4 سے $5 دینے ہیں ماہانہ, جو کہ آج کل قیمت بدل چکی ہوگی. یہ تو پرانی کتابیں ہیں, پرانے ریٹ قیمتیں لکھی ہوئی ہیں. دے ریٹائر ایٹ دا ایج آف 60. 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. بندے کو گھر بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور پینشن لیں, ریٹائرمنٹ لیں اور اپنی زندگی انجوائے کریں. دا فیمیل ورکرز انجوائے 56 پیڈ ہالیڈیز. پیڈ ہالیڈیز کہ 56 دن کی چھٹی سیلری کے ساتھ دیتے ہیں. کب دیتے ہیں؟ بیفور چائلڈ برتھ, ایک بچے کی پیدائش سے پہلے. اگر عورت کو چھٹی چاہیے تو وہ 56 ڈیز کی چھٹی اپنی تنخواہ کے ساتھ لے سکتی ہے. کوشچن نمبر 8 بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دا ہارٹ آف دا میٹر از دا نیڈ ٹو روٹ آؤٹ سیلفشنس. اس پہ میں انٹروڈکشن میں بہت بتا چکا ہوں, آپ میں انٹروڈکشن سنیے گا ضرور. دا چائنیز پیپل ورک فار دیئر نیشن اینڈ کنٹری. یعنی جو چین کے لوگ ہیں, دے ورک فار دیئر نیشن, دے ورک فار دیئر پیپل, دے ورک فار دیئر کنٹری, دے ورک فار دیئر میسز, دے ورک فار دیئر مین اینڈ ویمن اینڈ چلڈرن. دے آر ناٹ سیلفش, they are hard working, they are honest, they work for all, not for an individual. They don't work for one person, they work for all, for the whole nation. They have rooted out selfishness. آپ پوچھیں گے سر روٹڈ آؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو روٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا, خود غرضی کو, لالچ کو, فرام دیئر سوشل سسٹم, اپنے معاشرتی نظام سے. اٹ از سیڈ, یہ کہا جاتا ہے سوشل سروس از بیٹر دین سیلف سروس, کہ لوگوں کی خدمت بہتر ہے اپنی خدمت کرنے سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سوال جو ہیں وہ سوال کی صورت میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن ہو, کوئی کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, اور نیچے دی گئی ای میل پر ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.